ہوگا اور توبہ کا مطلب اور ہوگا. کیا مطلب ہوگا؟ استغفار کا مطلب ہوگا کہ ماضی میں جو شر ہم نے کیا ہے، جو برائی ہم نے کی ہے، اے اللہ ماضی کے اندر مجھ سے جو برائی ہو گئی ہے، پاسٹ میں جو برائی ہو گئی ہے، اس کے شر سے مجھے محفوظ رکھنا. یہ مطلب ہوگا استغفار کا. اور توبہ کا مطلب کیا ہوگا؟ اے اللہ آگے جو کوئی برائی ہو جائے تو اے اللہ اس برائی کی سزا سے مجھے محفوظ رکھنا. گویا کہ استغفار کا تعلق ماضی سے ہو جائے گا اور توبہ کا تعلق مستقبل سے ہو جائے گا. یعنی ایک کا تعلق ماضی سے اور ایک کا تعلق مستقبل سے ہو جائے گا. یہ فرق ہو جائے گا دونوں میں. لیکن اگر اس جگہ پر خالی استغفار کا تذکرہ ہو تو توبہ بھی اس میں داخل رہے گا، اور اب توبہ خالی ہو تو وہاں استغفار بھی داخل رہے گا. یہ تھوڑا فرق ہے. اس کو ایک مثال سے سمجھیے تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. ایک آدمی گھوڑے پر سوار ہو کر چلا. من رکب طریقا، ایک آدمی سوار ہو کر کے ایک راستے پر چلا، اور راستہ کیسا ہے؟ یؤدیہ الی ہلاکہ، اس راستے پر آگے چل کر کے کھائی ہے، اس کھائی میں گر جائے گا. یا ولا توصلہ الی المقصود، منزل مقصود تک وہ راستہ نہیں جاتا. میں ایک گھوڑے پر سوار ہو کر کے ایسے راستے پر جا رہا ہوں جو میری منزل پر نہیں جاتا، میری منزل تک وہ راستہ نہیں جاتا. میں اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکتا اس راستے پر چلتے ہوئے. اب میں کیا کرتا ہوں؟ ایک آدمی بتاتا ہے، ارے بھائی تمہیں کہاں جانا ہے؟ میں کرنول جانا ہے. بولے کرنول کا راستہ نہیں ہے، یہ تو رائچور کا راستہ ہے، تم الٹا آ گئے. تم کو بالکل عین اپنے اپوزٹ میں جانا ہے، اپوزٹ ڈائریکشن میں جانا ہے. تم غلط راستے پر جا رہے ہو، یہ راستہ تمہاری منزل کی طرف نہیں جا رہا ہے. اب آدمی کیا کرتا ہے؟ گھوڑے کی باگ کو موڑتا ہے اس راستے سے. اس مڑنے کا نام توبہ ہے. اور رائچور کے راستے پر لگ جاتا ہے جو راستہ منزل مقصود تک جاتا ہے، اس کو استغفار کرتا ہے. یہ مطلب ہے توبہ اور استغفار. تو توبہ کا مطلب ہے پلٹنا، پلٹنا، اور استغفار کا مطلب اس راستے پر لگ جانا جو راستہ منزل مقصود تک جاتا ہے. یہ فرق ہے. اسی وجہ سے توبہ کا مطلب ہوتا ہے الرجوع، الرجوع، لوٹنا. کس طرف؟ اللہ، اللہ کی طرف لوٹنا. گناہوں کے راستے سے پلٹ کر کے اللہ کی طاعت کی طرف جانا، اس کا نام توبہ ہے. تو توبہ کا مطلب بھی سمجھ میں آ گیا اور استغفار کا مطلب بھی سمجھ میں آ گیا. اس مثال کو ذہن میں رکھیے تو توبہ اور استغفار کا فرق آپ کے ذہن میں بالکل واضح ہو جائے گا. آدمی طرح طرح کی مصیبتوں کا ذکر کرتا ہے. فلاں جگہ فلاں مقام پر مسلمانوں کے اوپر یہ مصیبت آئی، فلاں جگہ مسلمانوں کے اوپر یہ عذاب آیا. اللہ فرماتا ہے ایک کام کرتے رہتے تو کائے کو عذاب آتا، ایک کام کرتے رہتے تو کائے کو عذاب آتا. اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اللہ کو کیا پڑی ہے کہ ان کو عذاب دے وے جب وہ استغفار کرنے والے ہو. اس کا مطلب ہے کہ ایسے مقام پر اللہ کا عذاب آتا ہے جہاں کے لوگ استغفار کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگنا چھوڑ دیتے ہیں. گناہوں پر گناہ کیے چلے جاتے ہیں، اللہ کی طرف پلٹتے نہیں، استغفار نہیں کرتے. استغفار کا مطلب کیا ہے؟ اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگنا، اسی کا نام استغفار ہے. تو گناہوں پر گناہ کیے چلے جاتے ہیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے. اسی وجہ سے اللہ ایسے مقام کے اوپر عذاب بھیج دیتا ہے. اس لیے کہ آیت کریمہ بتا رہی ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اللہ کو کیا پڑی ہے کہ ان کو عذاب دے جب وہ استغفار کرنے والے ہوں. یعنی جب وہ استغفار کر رہے ہوں تو اللہ ان کو عذاب نہیں دیتا. لہذا اللہ کے عذاب سے اگر بچنا ہے تو نسخہ بتایا گیا، استغفار کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو. شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں اور توبہ سے بڑی کوئی نیکی نہیں. یہ یاد رکھا. یہ ابن تیمیہ علیہ رحمہ کا قول کہ شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں اور توبہ
بڑی کوئی نیکی نہیں. توبہ ایسی نیکی ہے کہ یہ تمام گناہوں کی معافی کا پروانہ بن جائے. توبہ کی وجہ سے آدمی کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ اتنی بڑی عبادت ہے, اتنی بڑی نیکی ہے توبہ. مشہور حدیث ہے, آپ سنتے رہتے ہیں, مسلم شریف کتاب التوبہ کی ایک حدیث ہے جس میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک آدمی تھا, من قتل 99 نفسا, جس آدمی نے 99 آدمیوں کا مرڈر کیا ہوا. کتنے آدمیوں کو مارا تھا؟ 99 آدمیوں کو قتل کیا تھا. جبکہ شریعت محمدیہ میں قتل سے بڑا اور کوئی گناہ نہیں. ایک آدمی کے قتل کو قرآن پوری انسانیت کا قتل مانتا ہے. یعنی قتل اتنا بڑا جرم ہے کہ ایک آدمی کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. اور اس آدمی نے 99 قتل کیے تھے. ایک مولوی صاحب کے پاس گیا. عجیب بات ہے کہ وہاں پر عالم کا لفظ نہیں ہے, وہاں فَدُلَّ عَلَى رَاہِبٍ, ایک بابا کے پاس بھیج دیا گیا. راہب بابا, کئی خانقاہ میں بیٹھا ہوا الٹا پلٹا وظیفہ پڑھنے والا, خالی دکان کھول کر کے بیٹھ گئے, تو آتا جاتا کچھ بھی نہیں, کچھ نہیں آتا جاتا, کچھ نہیں آتا جاتا, دھندا نہیں, دھندا. فَدُلَّ عَلَى رَاہِبٍ, ایک بابا کے پاس اسے بھیج دیا گیا. راہب آیا, کہا کہ میں نے 99 آدمیوں کو قتل کیا ہے, فَحَلِّ مِن توبہ, میرے لیے توبہ ہے. کہا کہ نہیں, تو نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں کہ ان گناہوں کے اوپر توبہ ہی نہیں. جاہل تھا نا, غلط مسئلہ بتایا. صوفی تھا, مسئلہ معلوم نہیں تھا, لہذا اس جہالت کی سزا بھی اس کو مل گئی. فوراً اس آدمی نے تلوار نکالا, کہا کہ 99 قتل کیے ہیں تو اب ایک قتل اور صحیح, بابا کو بھی صاف کر دیا. کیا کہتے ہیں اس کو؟ فنش ہم آف. کیا کیا؟ فنش ہم آف. گردن اڑا دی, 100 کی عدد پوری کر لی. پریشان پھر رہا ہے, کیا کرنا, توبہ تو ہے ہی نہیں. فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ عَالِمٍ, یہ حدیث کا الفاظ ہے. ایک عالم آدمی کے پاس اس کی رہنمائی کی گئی کہ بابا سے مسئلہ پوچھا تھا نا, غلط مسئلہ بیان کیا, قتل کر دیا گیا. عالم آدمی کے پاس جا. گیا, کہا کہ حضرت میں نے 99 قتل کیے تھے, ایک آدمی آپ کی کیٹیگری کا تھا, اس کو بھی صاف کر کے آ گیا ہوں. کہ میری کیٹیگری کا؟ بولے ہاں, وہ وظیفہ کچھ پڑھتا رہا تھا, ہاں مار دیا میں نے. کہا کہ وہ خانقاہ میں بیٹھنے والا, ارے وہ عالم کہاں ہے؟ عالم کا مطلب ہے جو شریعت کو پڑھا ہوا اور شریعت جانتا ہو. خالی دکان کے اندر بیٹھ جانے سے, ایک قبر بنا کر کے, ایک گجرا بنا کر کے اس میں بیٹھ جانے میں کوئی عالم ہو جاتا ہے؟ ٹھیک ہے, اس کو اس کے غلط فتوے کی سزا مل گئی. کیا پوچھنا ہے؟ کہا کہ اس کو قتل کرنے کے بعد 100 کی تعداد پوری ہو گئی ہے. اب پوچھنا یہ ہے, فَحَلِّ مِن توبہ, 100 آدمیوں کا قاتل ہوں میں, میرے لیے توبہ ہے؟ اب بھی تیرے لیے توبہ ہے. وَمَن يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَتَوْبَتِهِ, کون سی چیز آدمی کے درمیان اور اس کی توبہ کے درمیان حائل ہو سکتی ہے؟ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی. اب بھی تیرے لیے توبہ ہے, توبہ کر لے. اور دیکھ, جس سرزمین میں تو رہ رہا تھا, بری سرزمین, اب وہاں مت رہ. انطلق الى ارض کذا وکذا, فلاں گاؤں میں چلا جا, وہاں اچھے لوگ رہتے ہیں, ان کے ساتھ تو عبادت میں لگ جا. اس سے ایک نقطہ یہ معلوم ہوا کہ برے لوگوں کی صحبت نہیں اختیار کرنی چاہیے, اس لیے کہ آدمی بری صحبت میں بیٹھ کر کے برائی کا اثر قبول کر لیتا ہے. کبھی بھی برے آدمی کو اپنا ہم نشین, اپنا ساتھی, اپنا دوست, اپنا مصاحب نہیں بنانا چاہیے.
اس لیے کہ آدمی کی طبیعت اللہ نے اس طرح بنائی ہے کہ وہ ماحول کا اثر قبول کرتا ہے. جہاں گرمی زیادہ ہوتی ہے آدمی کے مزاج گرم ہوتے ہیں، جہاں کا ماحول سرد ہوتا ہے آدمی کا مزاج سرد ہوتا ہے، اور جہاں کا ماحول پتھریلا ہوتا ہے آدمی کا مزاج بھی پتھر جیسا ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں بھیجا گیا تھا؟ ایسے لوگوں کے درمیان جو پتھروں کے درمیان رہتے تھے، اور ایسے پتھر دل ہو گئے تھے کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اتنے پتھر دل تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے سنگ دل لوگوں کے پتھر دلوں کو موم کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا. تو آدمی ماحول سے اثر لیتا ہے. سعدی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، گلستہ ان کی ایک کتاب ہے فارسی کے اندر. گلے خوشبوئے در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم بدو گفتم کی مشکی یا عبیری کی از بوئے دلاویز تو مستم وہ گفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باب النشستم جمال ہم نشی در من اثر کر وگرنہ منہما خاکم کی ہستم. حضرت سعدی فرما رہے کہ میں ایک دفعہ اپنے ایک دوست کے ہاں گیا. پہلے صابن جو آج نئے نئے ہمارے درمیان موجود ہیں، یہ صابن وابن اس دور میں کہاں تھے. لوگ کچھ خاص قسم کی مٹی استعمال کرتے تھے نہاتے وقت. کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ مجھے نہانے کی ضرورت ہے. بتایا کہ یہ مٹی کا صابن لو اور حمام میں چلے جاؤ. جب میں اندر حمام میں اس مٹی کو لے کر کے پہنچا اور پانی بدن پر گرانے کے بعد میں نے اس مٹی کو اپنے بدن پر ملنا شروع کیا تو مٹی سے ایک عجیب و غریب خوشبو نکلنے لگی. میں نے پوچھا اس مٹی سے جس کو میں صابن کے طور پر استعمال کر رہا تھا، مٹی سے میں نے پوچھا بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری. میں نے اس سے پوچھا کہ تو مشک ہے یا عبیر ہے؟ کہ ازبوئے دلاوے سے تو مستم، کہ میں تیری دلاوے خوشبو سے مست ہو گیا ہوں. تو مٹی ہے، تیرے اندر خوشبو کہاں سے آئی؟ وہ گفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باب النشستم. مٹی نے کہا کہ میں ایک حقیر مٹی تھی لیکن ایک مدت تک پھول کے ساتھ رہی ہوں. جمال ہم نشی درمن اثر کر وگرنہ منہما خاکم کی ہستم. میں مٹی تھی لیکن ایک عرصے تک میں پھول کے ساتھ رہی ہوں. میری دوست جو پھول تھا میں اس کی ہم نشینی میں رہی ہوں. اور جمال ہم نشی درمن اثر کر وگرنہ منہما خاکم کی ہستم. میرے دوست کے حسن نے، جمال نے میرے اندر اثر کر دیا ہے، ورنہ میں تو وہی مٹی کی مٹی ہوں. اس سے انہوں نے ثابت یہ کرنا چاہا ہے کہ مٹی اگر پھول کی صحبت میں رہے تو خوشبودار بن جاتی ہے. یعنی ہر چیز اپنے ماحول کا اثر قبول کرتی ہے. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ برے لوگوں کی صحبت میں نہیں رہنا چاہیے. عالم نے یہ کہا کہ چلا جا انطلق الی ارض کذا و کذا، چلا جا فلاں سرزمین کی طرف، ولا ترجع الی ارضک، اپنی زمین کی طرف مت لوٹ، فإنها ارض سوء، وہ بری زمین ہے، وہ برائی کا اثر تیرے اوپر آ جائے. اب ادھر مت جا، اچھی زمین کی طرف چلا جا. بیچارہ اس راستے کی طرف چلا، راستے ہی میں اس کی موت کا پروانہ آ گیا. اوپر سے عذاب کے فرشتے بھی آ گئے، رحمت کے فرشتے بھی آ گئے. رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ ہم اس کی جان نکالیں گے، ہم اس کی روح لے جائیں گے، اور عذاب کے فرشتوں